جی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک تصویر جس نے پورے بھارت کے اندر آگ لگا دی۔ آج ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کابل پہنچے۔ کابل میں ان کی جو طالبان قیادت ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ، اور کابل کے سرینا ہوٹل میں چائے کی پیالی ان کے ہاتھ میں تھی، اور ملا عبدالغنی برادر ان کے قریب کھڑے تھے، اور پاکستانی سفیر منصور احمد خان ان کے پاس تھے، اور وہ کسی نے تصویر بنا کر انٹرنیٹ کے اوپر وائرل کر دی، اور اس کے بعد سے بھارتی میڈیا کے اندر چیخ و پکار اور رونا دھونا بھارتیوں کا سنا جا رہا ہے، اور بھارتی یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ فال آف کابل جو کہ 15 اگست کو ہوا، 15 اگست کی تاریخ کا تعین بھی جنرل فیض حمید نے کیا، اور جو طالبان اپنی نئی حکومت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں جو کہ کل کرنا تھا، اور وہ انہوں نے پوسٹ پون کر کے اگلے ہفتے پر ڈال دیا۔ بھارتی میڈیا یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کے مشورے سے، جنرل فیض حمید کے حکم سے طالبان حکومت 11 ستمبر کو یعنی کہ 9/11 کو نئی حکومت کا اعلان کرے گی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح بھارت کو آگ لگی ہے، جس طرح کی مرچیں لگی ہوئی ہیں، اور چائے کی پیالی ڈیفینیٹلی ہم بھی ٹی لور ہیں، وہ بھی ٹی لور ہیں، لیکن ان کو شاید بھارتیوں کو پاکستان کی چائے سے کچھ زیادہ ہی محبت ہے۔ چائے کی پیالی دیکھ کر شاید ان کو ابھینندن یاد آ گئے، لیکن بہرحال بھارتی میڈیا کے اندر اس وقت سوگ کا اور ماتم کا سماں ہے۔ افغانستان کی جو اب تک کی صورتحال ہے، پنجشیر سے بات کر لیتے ہیں۔ پنجشیر کے اس وقت 7 میں سے 5 اضلاع کے اوپر طالبان کا مکمل طور پر کنٹرول ہو چکا ہے۔ امراللہ صالح کی کل ویڈیو آئی، احمد مسعود کل سے غائب ہیں، اور کل دن کے وقت پنجشیر سے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اڑتے دیکھے گئے، اور اس کے بعد یہ اطلاعات ہیں کہ احمد مسعود تاجکستان فرار ہو گئے ہیں۔ وہ چونکہ خود بھی تاجک ہیں، ان کے والد بھی ان کے تاجکستان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات تھے، اور طالبان کے دور میں بھی جب جب ان پر دباؤ آتا تھا وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر تاجکستان فرار ہو جاتے تھے، اور ان کی فیملی بھی تاجکستان میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ امراللہ صالح کے بارے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس کی مثال اس ضدی اور انا پرس رنگڑ جیسی ہے جو پٹتا رہتا ہے لیکن ہر تھپڑ پہ کہتا ہے اب کے مار، تھپڑ پڑتا ہے پھر کہتا ہے اگر اپنے باپ کا ہے تو اب کے مار۔ وہ مار کھا کھا کے خود ہی آدموا ہو جائے گا، اور اپنی ضد اور انا کی وجہ سے یہ شخص خون خرابہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ لیکن جو افغانستان سے ہمیں اطلاعات ملی ہیں، جو ہمارے دوست وہاں پر موجود ہیں، ان کے مطابق طالبان بہت پہلے پنجشیر کو مکمل طور پر فتح کر سکتے تھے۔ ان کے پاس ایئر سٹرائک کا آپشن بھی تھا، ان کے پاس بھاری جو توپ خانہ وہاں پر لے جانے کا اس کا آپشن بھی تھا، لیکن طالبان چاہتے ہیں کہ زیادہ خون خرابہ نہ ہو، صرف کسی طرح سے محاصرہ کر کے مجبور کر دیا جائے، جبکہ امراللہ صالح کی کوشش ہے کہ خون خرابہ ہو اور طالبان کو بدنام کیا جائے۔ بہت سارے لوگ احمد مسعود کو اور امراللہ صالح کو نئے دور کا چی گویرا سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی، جہاں اشرف غنی بھاگ گیا، جہاں تمام کے تمام جو افغانستان کے جنگجو گروپ ہیں وہ فرار ہو گئے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، واحد جو مرد میدان تھے یہ 2 شخص تھے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ لوگ صرف اور صرف اپنا ریٹ بڑھوا رہے ہیں کہ اگر مستقبل قریب میں طالبان مخالف کوئی اتحاد بنے تو اس کے اوپر ڈومیننٹ ہوا جا سکے۔ ویسے بھی نیچرلی اور جیو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے پنجشیر کا علاقہ قدرتی طور پر ایک قلعے کا کام دیتا ہے کہ آپ قلعے میں چھپ کر بیٹھ جائیں اور اندر سے بڑکیں لگاتے رہیں۔ بہرحال 7 میں سے 5 اضلاع مکمل طور پر طالبان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں۔ آج دوحہ سے قطر کی ایک ٹیکنیکل ٹیم کابل پہنچی ہے، اور کابل کے ایئرپورٹ کا انہوں نے انتظام سنبھالنا شروع کر دیا ہے۔ قطر اور ترکی یہ خبریں ہیں کہ کابل ایئرپورٹ چلائیں گے۔ اس کے علاوہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے 3 جہاز خوراک کی امدادی ایک کھیپ لے کر پاکستان کے رستے اقوام متحدہ نے جو خوراک اور میڈیسن بھجوائی ہے وہ افغانستان آج پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ یورپی یونین میں افغانستان کی صورتحال پر اجلاس ہو رہا ہے، اقوام متحدہ کا اجلاس جنیوا میں ہو رہا ہے،
اور جو اب تک خبریں ہیں طالبان حکومت کی تشکیل کی وہ یہی ہیں کہ 11 ستمبر کو اس کا اعلان کیا جائے گا، ملا ہیبت اللہ اس کے سپریم لیڈر ہوں گے، ملا عبدالغنی برادر سربراہ مملکت ہوں گے، 12 علماء پر مشتمل ایک کونسل بنائی جائے گی، یعنی کہ بالکل جو ایران کے اندر ایک نظام ہے، اسلامی نظام، ایک مذہبی نظام، اس طرح کا ایک نظام لایا جائے گا افغانستان میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم پوائنٹ کہ نواز شریف نے کس طرح بھارت، امریکہ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پاکستان کو کابل میں پھنسانے کی کوشش کی، افغانستان میں پھنسانے کی کوشش کی، کس طرح دو اطراف سے پاکستان کو سینڈوچ بنانے کی بھارتی سازش کا حصہ بنے نواز شریف صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا 2016 میں ڈان لیکس آئی تھیں اور ڈان لیکس کا سکینڈل آیا تھا۔ ڈان لیکس کے سکینڈل میں جہاں پاکستان میں موجود شدت پسند تنظیموں کے اوپر بات کی گئی تھی، وہیں حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کا بھی ذکر کیا گیا تھا، اور امریکی حکومت 2012 سے پاکستان کی حکومت پر، پاکستان کی فوج پر، ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالتی آئی ہے کہ آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کریں۔ حقانی نیٹ ورک وہ واحد نیٹ ورک تھا، وہ واحد تنظیم تھی جس کو امریکہ نے دہشت گرد لسٹ میں ڈالا ہوا تھا، وگرنہ طالبان دہشت گردی کی فہرست میں نہیں تھے۔ آپ کہہ لیں، ایسے سمجھ لیں کہ حقانی نیٹ ورک طالبان کی ملٹری تھی، اور جو سراج الدین حقانی صاحب تھے وہ ان کے آرمی چیف تھے۔ سب سے زیادہ امریکہ کو جانی نقصان بھی حقانی نیٹ ورک نے پہنچایا، لیکن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی طرح اس دباؤ کو جھیلتی رہی، کسی نہ کسی طرح برداشت کرتی رہی، لیکن جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں مانی تو امریکہ نے براہ راست سول حکومت سے بات کی، سول حکومت پر دباؤ ڈالا کہ آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کے لیے اپنی ملٹری کو مجبور کریں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ڈان لیکس آئیں، اور ڈان لیکس میں جہاں حافظ سعید اور دیگر پاکستان میں موجود تنظیموں کے خلاف کارروائی کا ذکر تھا، وہیں حقانی نیٹ ورک کے خلاف بھی کارروائی کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح فوج وہ دباؤ جھیل گئی اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی نہ کی گئی۔ اب آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں اور ایک سناریو سوچیں کہ اگر اس وقت ووٹ کو عزت مل جاتی، اگر اس وقت ان کے کہنے پر حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کر لی جاتی، تو آج افغانستان کے اندر بجائے پاکستان کے امریکہ اور بھارت دندنا رہے ہوتے، جیسے چند ہفتے پہلے تک تھا، اور افغانستان سے بجائے ہمیں انویٹیشن آنے کے، ہمیں کبھی گالیاں سننے کو ملتی، کبھی دھمکیاں سننے کو ملتی کہ اٹک تک کا علاقہ فتح کر لیں گے، کبھی ہمیں چکلا سننے کی گالی ملتی کہ پاکستان تو ایک دنیا کا سب سے بڑا چکلا ہے، اور کبھی پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی، کبھی پی ٹی ایم جیسی ملک دشمن جماعتوں کو پروان چڑھایا جاتا، کبھی پاکستان میں دہشت گرد بھیجے جاتے، اور بڑا برا حال ہونا تھا۔ یہ تو بھارت کی ایک پرانی اسٹریٹجی رہی ہے کہ پاکستان کو دو فرنٹ سے، دو بارڈر سے انگیج کیا جائے، لیکن بہرحال جو نئی حکومت بن رہی ہے اس میں سب سے بڑا اور میجر شیئر حقانی نیٹ ورک کو دیا جا رہا ہے، سب سے اہم وزارتیں بھی حقانی نیٹ ورک کو دی جا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ پاکستان کی مشاورت سے ہو رہا ہے۔ اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت دنیا میں صرف پاکستان، چین اور روس 3 ایسے ممالک ہیں جن کے سفارت خانے کابل میں کام کر رہے ہیں۔ جنرل فیض حمید دنیا کی کسی بھی آرمی کے پہلے کوئی آفیشل ہیں جنہوں نے کابل کا وزٹ کیا، سب کچھ ہمارے مشورے سے کیا جا رہا ہے۔ یہ کس کی جیت ہے، کس کی ہار ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔